بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ رحمہ نے خاص کی تیسری مثال بیان فرماتے ہوئے فرمایا وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول حتیٰ تنکحا زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی سے نکاح کر لے، کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے۔ تو مسئلہ سن لیجئے، سب سے پہلے اختلاف سنیں۔ ہمارے یہاں کیا ہے، اگر بالغہ نے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو ہمارے یہاں نکاح منعقد ہو جائے گا، امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں منعقد نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں کا مسئلہ پورا مکمل کیا ہے کہ اگر کسی بالغہ نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کر لیا، اگر کفو میں کیا ہے تو نکاح منعقد ہو جائے گا، اور اگر کفو میں نہیں کیا ہے تو اجازت پر موقوف رہے گا۔ ولی اگر اجازت دے دیں تو نکاح ہو جائے گا، اور اجازت نہ دے تو نکاح نہیں ہوگا۔ تو ہمارے یہاں ہمارا دعویٰ کیا ہوا کہ ولی کی اجازت کے بغیر کفو میں نکاح ہو جائے گا بالغہ کا۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ کا دعویٰ کیا ہوا کہ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر بالغہ کا نکاح نہیں ہوگا، اور جو بالغہ نہیں ہے اس کا بدرجہ اولیٰ نہیں ہوگا۔ یہاں بالغہ سے بات چل رہی ہے، تو امام شافعی علیہ رحمہ کی دلیل کیا ہے؟ امام شافعی علیہ رحمہ حدیث پاک کے ذریعے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، کہ وہ عورت جس نے اپنا نکاح کر لیا بغیر ولی کی اجازت کے تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ تو اس حدیث پاک سے امام شافعی علیہ رحمہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر بالغہ اپنا نکاح از خود کر لے گی تو اس کا نکاح باطل ہو جائے گا۔ اور ہمارا کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کتاب اللہ میں حتیٰ تنکحا زوجا غیرہ، تو یہاں نکاح کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی طرف کی ہے، کیا؟ یہاں تک کہ وہ اپنا نکاح کر لے، یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے دوسرے شوہر سے۔ تنکیحہ وہ نکاح کر لے زوجن شوہر سے غیرہ اس کے علاوہ، یعنی جس شوہر سے وہ جس کے پہلے نکاح میں تھی اس کے علاوہ کسی دوسرے سے وہ نکاح کر لے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہاں تک کہ اس کا نکاح کرا دیا جائے، نہیں، بلکہ نکاح کے وجود کی جو نسبت کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی طرف کی ہے۔ اور اب اگر ہم یہ کہیں کہ عورت اگر از خود نکاح کر لیتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہوگا، اس کا نکاح منعقد نہیں ہوگا، تو یہ جو لفظ کتاب اللہ کا جو خاص ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خاص نسبت فرمائی ہے عورت کی طرف نکاح کی، تو اس پر عمل کو ترک کرنا لازم آئے گا۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر بالغہ کفو میں اپنا نکاح کر لیتی ہے بغیر ولی کی اجازت کے تو اس کا نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اب رہا حدیث پاک کا جواب، جو حضرت امام شافعی علیہ رحمہ نے دلیل کے طور پر پیش کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حدیث خبر واحد ہے، اور یہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اگر کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے اور اس کے ذریعے کتاب اللہ کے خاص کا حکم بدلتا ہو تو خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا اور کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے گا۔ اب ترجمہ دیکھیں، حتیٰ تنکحا زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ شوہر سے نکاح کر لے اس کے علاوہ، یعنی جس کے نکاح میں پہلے تھی اس کے علاوہ کسی اور سے نکاح کر لے۔ خاص فی وجود النکاح من المرأتی، کہتے ہیں یہ خاص ہے وجود نکاح میں عورت کی جانب سے، یعنی عورت کی جانب سے نکاح کے وجود میں یہ جو ہے آیت کریمہ یہ خاص ہے۔ فرماتے ہیں فلا یترک العمل بہ، تو اس کے عمل کو ترک نہیں کیا جائے گا بما روی عن النبی علیہ السلام، اس حدیث کے ذریعے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کی گئی۔ حدیث کیا ہے؟ ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت جو اپنا نکاح بغیر ولی کی اجازت کے کر لے تو اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ اب یہ دونوں کے دعوے اور دونوں کی دلیلیں ہو گئیں۔ اب بتاتے ہیں، اب ہمارے یہاں تو نکاح منعقد ہو جائے گا، امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اب اگر ہندہ نے زید سے نکاح کر لیا اور ہندہ بالغہ تھی،
تو اب کیا وطی کرنا حلال ہوگا زید کے لیے یا نہیں؟ اور اسی طرح مہر لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسی طرح زید نفقہ دے گا یا نہیں دے گا، سکنا دے گا یا نہیں دے گا، اور اس پر طلاق واقع ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اور زید نے ہندا کو 3 طلاقیں دے دی تو اس کے بعد جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ تو یہ 2 مذہب ہو گئے۔ اب ہمارے یہاں نکاح منعقد ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ ہمارے یہاں لازم ہو جائیں گی، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں جب نکاح ہی منعقد نہیں ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں بھی لازم نہیں ہوں گی۔ فرماتے ہیں وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ، تو اسی سے متفرع ہوتا ہے کیا؟ الخلاف فی حل الوطی، وطی کے اختلاف وطی کے حلال ہونے میں، یعنی ہمارے یہاں نکاح منعقد ہو گیا تو وطی بھی حلال ہو گئی، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں نکاح منعقد نہیں ہوا تو وطی بھی حلال نہیں ہوئی۔ ولزوم المہری، اسی طرح ولزوم المہری فی لزوم المہری، تو فرماتے ہیں اسی طرح مہر کے لازم ہونے میں، کہ ہمارے یہاں نکاح منعقد ہو گیا تو مہر بھی لازم ہو گیا، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں نکاح منعقد نہیں ہوا تو مہر بھی لازم نہیں ہوا۔ والنفقتی، اسی طرح نفقے میں، کہ ہمارے یہاں نکاح منعقد ہو گیا تو نفقہ واجب ہو گیا، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں نکاح منعقد نہیں ہوا تو نفقہ بھی واجب نہیں ہوا۔ والسکنا، اسی طرح سکنا میں، یعنی اس کو رہنے کے لیے مکان دینا، ہمارے یہاں نکاح منعقد ہو گیا تو سکنا بھی واجب ہے، امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں نکاح منعقد نہیں ہوا تو سکنا بھی واجب نہیں۔ ووقوع الطلاق، اسی طرح طلاق کے واقع ہونے میں، ووقوع الطلاق، طلاق کے واقع ہونے میں بھی اختلاف ہوا، کہ ہمارے یہاں نکاح منعقد ہو گیا تو اب طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی، امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں نکاح ہی منعقد نہیں ہوا تو طلاق دے گا تو طلاق بھی واقع نہیں ہوگی۔ والنکاح بعد الطلقات الثلاث، فرماتے ہیں اسی طرح 3 طلاقوں کے بعد نکاح واقع ہونے میں، تو ہمارے یہاں چونکہ 3 طلاقیں سے حرمت غلیظہ ثابت ہو جاتی ہے، اب اس کے بعد بغیر حلالے کے نکاح نہیں کر سکتا، تو ہمارے یہاں اگر اس زید نے ہندا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اب نکاح نہیں کر سکتا ہے، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں کیونکہ ہمارے یہاں نکاح منعقد ہو چکا تھا، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں اگر اس نے 3 یا 30 طلاقیں بھی دے دی تب بھی وہ نکاح کر سکتا ہے، اس لیے کہ بغیر اجازت کے جو نکاح کیا تھا ہندا نے زید سے، وہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوا تھا۔ جب نکاح منعقد نہیں ہوا تو کتنی بھی طلاقیں دیتا رہے وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، جب طلاق واقع نہیں ہوگی تو وہ نکاح کر سکتا ہے۔ فرماتے علامہ صحابہ الیہ قدماء اصحابہ، کہ اس بنا پر کہ جس طرف امام شافعی علیہ رحمہ کے اصحاب قدیم اصحاب گئے ہیں، یعنی ان کے علماء متقدمین گئے ہیں، بخلافی مختارہ المتاخرون، برخلاف اس کے جو ان کے متاخرین علماء نے اختیار کیا ہے۔ متاخرین علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہندا نے زید سے بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لیا تو نکاح تو اس کا منعقد نہیں ہوا، پھر زید نے اس کو 3 طلاقیں دے دی، تو ان کے علماء متاخرین فرماتے ہیں اب وہ ہندا سے نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں نکاح نہیں کر سکتا؟ یہ نہیں کہ اس کا نکاح منعقد ہو گیا تھا، نہیں، وہ فرماتے ہیں احتیاطاً نکاح نہیں کر سکتا، کہ اس لیے کہ اس میں شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے نکاح واقع ہو جائے، اور یہاں حلت اور حرمت کی بات ہے کہ اگر اس کا، کیونکہ یہ اجتہاد کا مسئلہ ہے، کہ اگر اس کا نکاح منعقد ہو گیا ہوگا، اب اس نے طلاق دے دی، حرمت غلیظہ ثابت ہو گئی، جب حرمت غلیظہ ثابت ہو گئی اس کے بعد ایک دم صراحت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جب تک وہ پہلے والے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، جب تک وہ دوسرے سے نکاح نہ کر لے، تو اگر نکاح منعقد ہو گیا اور اس نے پھر سے اس کو 3 طلاقیں دینے کے بعد نکاح میں لے لیا تو جو حلت اور حرمت ہے اس پر ترک عمل لازم آئے گا، تو اس لیے احتیاطاً ان کے علماء متاخرین کہتے ہیں کہ اگر زید نے ہندا کو 3 طلاقیں دے دی تو اب وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ حلالہ نہ ہو جائے۔